بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بے دو منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح احادیث 6 سے 10 کریں گے۔ اس میں ہم لوگ تفصیلی سوالات کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور لوگوں کو شیئر کیجئے جو ابھی تک نئی بک سے نا واقف ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس مندرجہ ذیل احادیث کا ترجمہ و تشریح کریں، جس پہ سب سے پہلے ہمیں جو دیا گیا ہے اس میں علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث میں ہمیں علم کی اہمیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ دور میں ہر قسم کی معلومات کو حاصل کرنے، ہر طرح کے علم و فنون کے بارے میں دسترس رکھنے کو علم تعمیر کیا جاتا ہے۔ البتہ ابتدائی اسلام میں علم سے خاص طور پر قرآن و حدیث کا علم مراد لیا جاتا تھا، جس کے ذریعے اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل ہو سکے اور اچھے اور برے کی پہچان ہو سکے، تاکہ اعمال صالحہ کو بجایا لانے میں کی کوشش کی جا سکے، معاصی سے یعنی برے کاموں سے اجتناب کیا جائے۔ علم کی دو حیثیتیں بتائی گئیں۔ ایک علم فرض عین، ہر آدمی کو چاہیے کہ چاہے وہ مرد ہو وہ عورت ہو، اتنا علم ضرور حاصل کرے تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق حلال حرام میں، پاک ناپاک میں اپنی ذمہ داریوں کو پہچان سکے۔ فرض کفایہ دین کا مکمل علوم حاصل کرنا اور دنیاوی علوم و فنون کا حصول کفایہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں انفرادی و اجتماعی طور پر علم کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ نہ صرف مردوں پہ بلکہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں۔ عورتوں کو اس لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ آئندہ نسلوں کو تیار کرنے کا کام خواتین کا ہوتا ہے، وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ان کی اچھی طرح سے تربیت کر سکے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جو معاشرے کی مضر اشیاء سے اپنے آپ کو بچائیں اور جو مفید اشیاء ہیں معاشرے میں مفید علم کو ہم حاصل کریں۔ اور جو سب سے پہلا اسلامی اصول کو اور اسلامی علم کو حاصل کرنا ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس کے بعد اس میں انہوں نے دوسری حدیث ہم سے کہی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ اس حدیث میں نماز کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں صلاۃ کا لفظ اور درود شریف اور نماز پڑھنے کے لیے استعمال ہوا ہے، تاہم نماز کے معنی سب سے زیادہ آیا ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نماز کے ذریعے بندے کا تعلق اور رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم رہتا ہے۔ نماز ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رحمت و رضا حاصل ہوتی ہے۔ جو نماز کا ترک کرتا ہے اس کا رابطہ تعلق اللہ سے کمزور ہوتا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ اس کے اہتمام کا حکم دیا ہے، مثلا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ بقرہ میں انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید و رسالت کی گواہی، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 3 روزے رکھنا، نمبر 5 حج بیت اللہ کی زیارت کو جانا۔ متفق اہلیہ، لہٰذا ہم 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ، خضوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں تاکہ اپنے رب کو، اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطوں کو مضبوط کر سکیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ کیا ہے؟ 5 وقت ہمارا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے نماز کی صورت میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا تفصیلی سوال ہے، علیکم راہ و کلکم مسئول ان ریتا فی تشریح، اس کی بیان کریں۔ یعنی دیکھیے، کلکم رائیوں وقلکم مسئول ان الریاتی، یعنی اس کی تشریح بیان کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب، اس کی ایک باقاعدہ طور پہ اس کا ایک ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تم میں سب نگراں ہوں اور تمہاری نگرانی میں موجود افراد اور رعایا کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ یعنی تمہارے باز پرس کون ہے؟ اب یہ دیکھیے، اس کی پوری ڈیٹیل انہوں نے بتایا۔ حدیث میں ہر آدمی کو نگران قرار دیا گیا ہے۔ نگراں ہر وہ آدمی جس کے سماجی طور پر دنیاوی اعتبار سے کچھ اور امور کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، جس کے ماتحت رہنے والے محکوم افراد کو ریت کہا گیا ہے۔ نگراں کے فرائض منصبی میں سے یہ ہے کہ وہ ان کی تربیت و اصلاح کا ذمہ دار ہے، یعنی کہ ان میں سے ہر ایک کو ادب سکھائے، ان کو ٹھیک حالت میں رکھے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی سے اپنے اعمال کا حساب کتاب تو دے گا ہی، لیکن اگر کسی کے پاس دنیا میں کوئی عہدہ و منصب یا ذمہ داری تھی تو اس کے ماتحتوں میں سے بھی اس سے باز پرس ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ سے اس کی پوری
پوری قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ساتھ انصاف کیا کیا نہیں کیا تھا، ان کے حقوق پورے کیے یا ان کے جان و مال کا تحفظ کیا یا نہیں کیا، بیوی سے گھر کے متعلق، شوہر سے بیوی بچوں کے متعلق، ان کی بہتر کفالت، تعلیم و تربیت کے متعلق، کوئی ملازم یا عہدیدار ہے تو اس سے متعلق امور کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، استاد سے کلاس میں شاگردوں کے متعلق باز پرس ہوگی، پھر اس کے جواب کے مطابق اس سے معاملہ ہوگا، یہاں تک کہ ہر انسان سے اپنے اعضاء کے متعلق بھی پوچھا جائے گا کہ یہاں ان کو کہاں پر استعمال کیا، یا تو انعام کا حقدار ہوگا یا سزا کا۔ چنانچہ تمام لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور معاشرے کے کمزور لوگوں کے حقوق اہتمام سے ادا کرے، ان کے سر انجام دے، ان کے حقوق پر دست درازی نہ کرے مطلب یہ نہ کرے کہ اگر کوئی آپ کے پاس غلام ہے، نوکر ہے، یا کوئی آپ کا ماتحت ہے، آپ کہیں پر کہنا چاہیے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ نہ کریں کوئی ایسا سلوک جس کی آپ پر پکڑ ہو جائے، صحیح ہے نا۔ اور اگر آپ اسکول میں ٹیچر ہیں تو پھر آپ کو لازمی طور پر اپنے بچوں کو انصاف سے پڑھانا چاہیے، اگر آپ ان کے ساتھ کوئی بھی بے انصافی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ ایسے بہت سارے آپ نے بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ ٹیچرز دیکھے ہوں گے کہ جو آ گئے کلاس میں اس سبجیکٹ کے، مگر انہیں وہ سبجیکٹ پڑھانا ہی نہیں آ رہا ہوتا، یا پھر وہ آتا ہے مگر وہ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں موبائل پہ اور دوسری چیزوں میں، تو وہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب کی بہت خطرناک پکڑ ہونے والی ہے۔ اب تفصیلی کا تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، حدیث رباحۃ یوم و لیلاتی کی روشنی میں وطن کی سرحدوں کی حفاظت کی فضیلت و اہمیت بیان کریں۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس پوری ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ ایک دن یا ایک رات جہاد میں بسر کرنا 1 مہینے کے روزے اور نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اس حدیث میں اسلامی ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے کہ مورچہ بند ہو کر ملکی سرحدوں کی حفاظت و نگرانی کرنا بھی جہاد میں شمار کیا گیا ہے۔ ان تمام کاموں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سر انجام دیتے ہیں، ایسے مجاہدین و اسلامی ممالک کے جہاں بازوں کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ مورچہ بندی اسلامی مجاہد اگر ایک دن یا ایک رات سرحدوں کی دفاع کرتے ہیں تو ان کو 1 مہینے بھر دن کے روزوں کے اور رات کے سجدوں کے سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علماء کلمت اللہ کے لیے جہاد، وطن اور وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے جذبے سے سرشار ہوں، یعنی ہم میں سے جو خاص کر کے یہ مردوں کے لیے ہے کہ اگر وہ وطن کی حفاظت کے لیے ایک دن بھی کسی مورچے پہ رکتے ہیں، کہ وطن کی حفاظت کے لیے اس مورچے پہ رکتے ہیں، تو یہ 1 ماہ کی عبادت سے اور 1 ماہ کی تہجدوں سے بہتر ہے، ان نفلی روزوں سے بہتر ہے کہ وہ وہاں پر رکیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے مسلمانوں سے کہ اپنے اندر یہ جذبہ میں سرشار ہو جاؤ کہ اپنی وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جو کہنا چاہیے تن من دھن کی بازی لگا دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے، ہمیں اسے لازمی طور پر پورا کرنا چاہیے۔ اب اس کے جو ہیں مختصر سوالات بھی ہیں، مختصر سوالات کو بھی میں اس کے بعد جو ویڈیو بناؤں گی اس میں دوں گی، اور آپ لوگ اس کو جو ہے اپنے کام پہ کیجئے، اسے کاپیز میں اتاریے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو ابھی تک اس سے بالکل ہی میں کہوں گی کہ نہیں سمجھ پا رہے اس نیو بک کو۔ دیکھیے اس کا ٹائٹل پیج بنا ہوا ہے بے اور 2 منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح، یہ 6 حدیث سے لے کر 10 حدیث پر جا کر ختم ہو گیا، صرف اور صرف اس میں تفصیلی سوالات ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔